اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے سجدہ کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ محترم احباب، آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد والذین معہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور ان کی صفات جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آیت کی ابتدا میں رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کا تذکرہ ہوا ہے، تو پھر آگے بھی آپ کی صفات کا ذکر ہو جاتا، آگے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر اور ان کی صفات کا ذکر، یہ اللہ رب العزت نے کیوں شروع کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی تو ذکر کی جا سکتی تھیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ اس کی تفسیر کئی لحاظ سے کئی انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہنا چاہوں گا کہ یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ، یہ جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے جو والذین معہ سے تذکرہ شروع ہوا ہے تو اس کی حیثیت اس دعویٰ کی دلیل کی ہے، لیکن سوال تو پھر برقرار رہے گا کہ اگر رسالت کے حوالہ سے دلیل چاہیے تھی، دلیل ذکر کرنا تھی، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی تو رسالت کی دلیل بنتی ہیں، اور وہ زیادہ دلیل بنتی ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ یہ کیسے دلیل بن جاتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایسی عظیم شان بیان کی ہے کہ اس شان کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو دیکھتے ہوئے بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تربیت کرنے والا واقعی کوئی اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، غیر رسول جو ہے وہ اتنی بہترین تربیت کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس انداز میں یہ دلیل بنتی ہے کہ صحابہ کرام کا اخلاق، کردار وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، اور ان کی صفات اتنی بلند ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا تربیت کرنے والا واقعی وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلہ میں بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ عام طور پر مفسرین کا انداز یہ ہے کہ مفسرین والذین معہ کو اس حیثیت سے لیتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اور آگے اشداء علی الکفار، اس کے متعلق مفسرین عام طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی پہلی صفت ہے، رحماء بینہم دوسری صفت شمار کی جاتی ہے، اور اسی طرح آگے صفات جو ہے وہ شمار کی جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے والذین معہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ بھی ہے، لیکن یہ صرف تذکرہ ہی نہیں، یہ سب سے پہلی ان کی صفت بھی ہے، اور یہ جتنی بڑی صفت ہے نا، اتنی بڑی صفت اگلی صفات میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار وہ بھی ایک عظیم صفت ہے، رحماء بینہم بھی عظیم صفت ہے، تراہم رکعا سجدا عظیم صفت ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ بھی عظیم صفت ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ بھی عظیم صفت ہے۔ یہ ساری صفات اپنی جگہ پر بڑی عظیم ہیں، لیکن جتنی عظمت والذین معہ والی صفت کو حاصل ہے نا، وہ اتنی عظمت ان ساری صفات میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ ہے، اور ان کو صحابہ کرام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے، آپ کا ساتھ حاصل ہے، اور آپ کا ساتھ حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی صفت ہے ان صحابہ، ان عظیم ہستیوں کی، اور اسی وجہ سے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ بعد کی ساری امت وہ مل کر بھی نہ اپنے جیسے گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ امت کے اولیاء، امت کے اتقیاء، امت کے صلحاء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء سارے مل جائیں نا، سارے مل جائیں تو ایک ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو میں ادنا سے ادنا کہہ رہا ہوں نا، یہ صحابیت کے آپس کے مراتب میں سے، صحابہ کرام کے آپس کے مراتب میں سے
جو سب سے ادنا ہے نا، ہمارے لیے تو وہ بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے، وہ بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے، لیکن صحابیت کے درجے میں ان کے مراتب میں جو سب سے نیچے اللہ کی نگاہ میں، تو بعد کی ساری امت اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ بعد کی امت جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ بہت کچھ بڑی چیزیں، بہت اپنے کارنامے وہ لے کے آ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مفسرین اپنی تفاسیر لکھی ہوئی لے کے آ سکتے ہیں، محدثین حدیث کی خدمات لے کے آ سکتے ہیں، اولیاء اپنی عبادتیں اور اپنی ولایت لے کے آ سکتے ہیں، علماء اپنی خدمات لے کے آ سکتے ہیں، فقہاء اپنی فقہی خدمات لے کے آ سکتے ہیں، مجتہدین اپنے اجتہاد لے کے آ سکتے ہیں، لیکن بعد کی ساری امت وہ آنکھیں نہیں لا سکتی کہ جن آنکھوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ بعد کی ساری امت وہ ہاتھ نہیں لا سکتی کہ جن ہاتھوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ بعد کی ساری امت وہ وجود نہیں لا سکتی کہ جس وجود کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت جو ہے میسر رہی ہے۔ تو میرے محترم احباب، صحابہ کرام کی یہ والی جو صفت ہے کہ صحابہ نبی کے ساتھی ہیں، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ اللہ اللہ، اور صحابہ کرام نے اس کا حق بھی ادا کیا ہے، والذین معہ کا حق ادا کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ایسی معیت رکھی ہے، ایسی معیت رکھی ہے کہ کسی بڑے سے بڑے سپہ سالار یا کسی بڑے سے بڑے حکمران کے ساتھیوں کے اندر اس طرح کی معیت وہ نظر نہیں آتی، اس طرح کا ساتھ نظر نہیں آتا جس طرح کا ساتھ میرے آقا کے صحابہ کرام نے، میرے آقا کے جانثاروں نے آپ کے ساتھ نبھایا ہے۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، غار ثور پہ جا رہے ہیں نا، تو مشقت تو صدیق اکبر کو بھی ہے نا چڑھنے میں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کندھوں پر سوار لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور جس وقت غار ثور میں پہنچتے ہیں تو پہلے اندر جا کے خود جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں اندر کوئی موذی چیز نہ ہو، اور پھر موذی چیز کا ڈنگ بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ کی گود میں آرام فرما ہے، ان کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے، تو ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، کہ کہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، تو صدیق اکبر معیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ غزوہ احد کے دوران خاص طور پر جانثاران مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غزوہ احد کے اندر بڑی عظیم قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا کے دفاع کے لیے۔ 7 انصاری صحابی یکے بعد دیگرے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن کسی دشمن کو آپ کی طرف نہیں بڑھنے دے رہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ اپنے ہاتھ پر سہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھلنی کروا لیتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی گزند نہیں آنے دیتے، کوئی تیر آپ کی طرف نہیں بڑھنے دیتے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نا کہ منہم من قضا نحبہ، کہ کوئی وہ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کر دیا کہ آقا یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کے متعلق اللہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں
کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسی محفل میں موجود تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری نبھا چکا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے ہاتھ کو چھلنی کروا لیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو دجانہ سماک ابن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عجیب شخصیتیں، بڑی جنگجو شخصیت، میں جس وقت ان کے کارنامے دیکھتا ہوں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں۔ ان کو سرخ پٹی والا صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ جس وقت کسی میدان جنگ میں نکلتے تھے نا، تو سرخ رنگ کی ایک پٹی وہ ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن ابھی وہ جیب میں یا سائیڈ پر ہوتی تھی، لیکن جس وقت جنگ کے دوران ان کو جوش آتا تھا نا زیادہ، تو وہ سرخ پٹی اپنی ماتھے پہ باندھ لیتے تھے۔ اور جب حضرت ابو دجانہ سماک ابن خرشہ وہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے نا، تو پھر لوگ کہتے تھے کہ یا تو پھر اب دشمن نہیں ہے تو یا ابو دجانہ نہیں ہے، اب ابو دجانہ کی تلوار رک نہیں سکتی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ کا ایک عجیب منظر نظر آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے سرخ پٹی بھی ماتھے پہ باندھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تلوار رکی ہوئی ہے، حالانکہ آپ کی تلوار سرخ پٹی باندھنے کے بعد کبھی رکتی نہیں تھی، دشمنوں کا کلا کما کرتی جاتی تھی، لیکن غزوہ احد میں یہ ایک اور عجیب چیز میں مشغول ہو گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے میرے آقا کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیدار کے اندر مگن ہو گئے اور اپنی پشت کو میرے آقا کے لیے ڈھال بنا دیا۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آقا کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کا دفاع کرتے، دشمنوں کو جو ہے وہ زیر کرتے، لیکن ان کا ایک اپنا ہی ذوق تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اندر محو ہو جاتے ہیں اور اپنی پشت کو ڈھال بنا لیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کوئی پرواہ نہیں کدھر سے کوئی حملہ آور آئے گا، کدھر سے کوئی حملہ ہوگا، کوئی تیر لگے گا، تلوار لگے گی، نیزہ لگے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، دیدار کے اندر مگن ہے، کیونکہ والذین ماہو نبی کی معیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اشداء علی الکفار، ویسے تو معیت کے حوالہ سے میں بات کرتا چلا جاؤں تو بڑی ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، لیکن میں نے بات کو مختصر کر کے آگے بھی جو ہے وہ چند باتیں جو ہے وہ باقی صفات کے متعلق بھی ذکر کرنی ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سختیں۔ اللہ اللہ، کیسے سختیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا عبد الرحمن غزوہ بدر میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا، بدر میں کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ جب بعد میں مسلمان ہوا نا تو ایک دن کہنے لگا اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے خیال کیا کہ میرا باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے تو یہ خیال کیا تھا نا کہ میرا باپ ہے اور اس لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں نے کبھی نہیں دیکھنا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کافر ہے اور میں اشداء علی الکفار ہوں، میں نے تجھے قتل کر دینا تھا۔ اللہ اللہ، ایسے اشداء علی الکفار ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیتے ہیں غزوہ بدر میں۔ اللہ اللہ، کوئی پرواہ نہیں کہ میرا ماموں ہے، میری ماں کا سگا بھائی ہے، کوئی پرواہ نہیں کی ہے، قتل کر دیا ہے۔ اور جس وقت بدر کے قیدی آئے ہیں، میرے آقا مشورہ مانگ رہے ہیں
کہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، میں اس کو خود قتل کروں۔ جو صدیق کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو صدیق کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو خود قتل کرے۔ جو عثمان کا رشتہ دار ہے اس کو عثمان کے حوالے کیا جائے، اس کو خود قتل کرے۔ جو علی کا رشتہ دار ہے اس کو علی کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو خود قتل کرے۔ اسی طرح جس کے کوئی عزیز رشتہ دار مقابلے میں آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے کیے جائیں کہ وہ خود قتل کریں، کیونکہ ہم اشداء علی الکفار ہیں۔ اللہ اور رحماء بینہم، آپس میں نرم دلیں، آپس میں رحم دلیں، ایک دوسرے کے لیے محبتیں۔ اللہ یرموک کا معرکہ ہے، 3 صحابی حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تیسرے صحابی ذہن سے نکل گیا نام، بہرحال 3 صحابی پیاس کے اندر اور اس حال میں کہ مرنے کے قریب ہیں، شہادت کے قریب ہیں، پیاس کی وجہ سے پانی مانگتے ہیں۔ ایک صحابی جو کہ اپنے پانی کا پیالہ لے کر اپنے کزن کو تلاش کر رہا تھا کہ میں اس کو پانی پلاؤں، ان میں سے کسی کی آواز آتی ہے کہ الماء، پانی، تو وہ صحابی اپنے کزن کو چھوڑ کے وہ پیالہ ان کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ ایک صحابی ان میں سے پیالہ پینے لگتا ہے، دوسرے کی آواز آ جاتی ہے، یہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹا کے دوسرے کی طرف بھیج دیتا ہے کہ شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا پینے لگتا ہے، تیسرے کی آواز آ جاتی ہے تو تیسرے کی طرف پیالہ بھیج دیا جاتا ہے۔ جب پیالہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، دیکھا تو وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ پیالہ واپس دوسرے کے پاس لایا گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو جب پیالہ پہلے کے پاس لایا گیا تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کر دی ہیں، لیکن دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دلیں، آپس میں رحم دلیں۔ اللہ ہاں جی، حارث ابن ہشام ہے تیسرے صحابی، عیاش ابن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور حارث ابن ہشام، 3 صحابی ہیں۔ رحماء بینہم کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس طرح کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے اگلی صفت بڑی عجیب ذکر فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ اللہ جب بھی تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ بڑی بات عجیب ہے، کیا صحابہ ہر وقت رکوع یا سجدے میں ہی ہوتے تھے؟ کیا صحابہ فرشتے تھے کہ فرشتے کو جو حکم ہو گیا، رکوع کا حکم ہو گیا تو صدیوں تک بھی وہ رکوع میں جائے گا، سجدے کا حکم ہو گیا تو صدیوں تک بھی وہ سجدے میں رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تو دیگر مصروفیات بھی تھیں، صحابہ کرام کی اپنی گھریلو معاشی معاملات بھی تھے، سارا کچھ تھا، دنیا کی زندگی بھی تو گزارنی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کی صفتیں کہ تراہم رکعا سجدا، کہ تو ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھے گا۔ ایک تو ان کی کثرت عبادت کی طرف اشارہ ہے اور اس کے لیے استعارہ ہے، اور دوسرا اس سے بھی جو ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رکعا سجدا یہ بطور مثال ہے، یہ بطور مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی تو دیکھے گا وہ اللہ کی بندگی میں مشغول نظر آئیں گے، اور اللہ کی بندگی مومن کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی بن جایا کرتا ہے۔ ہر لمحہ اپنی زندگی کا جب اس انداز میں گزارا جائے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھا جائے، میرے آقا کے اسوہ کا خیال رکھا جائے، اور یہ نیت رکھی جائے دل میں کہ یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یا اللہ تو راضی ہوگا، تو یہ ہر لمحہ عبادت بنتا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام ان کی ساری زندگیاں وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر ہو رہی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق بسر ہو رہی تھی، اس لیے وہ ہر لمحہ ہی گویا کہ عبادت میں ہوا کرتے تھے۔
تراہم رکعا سجدا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ نے نماز ادا کی ہے، عبادت ہے، آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مل رہا ہے، اللہ اللہ، لیکن کیا صرف اسی کا ثواب ہے؟ آپ گھر سے جو چل کے آئے ہیں تو کیا اس کا ثواب نہیں ملنا ہے؟ کیونکہ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو چل کے آنے کا بھی ثواب ملنا ہے۔ لیکن میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واپس جا رہے ہیں تو واپسی کو صرف اس انداز میں کر لیں کہ بھائی مسجد سے نکلنا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے۔ بے خیالی میں آپ دایاں بھی نکال سکتے ہیں، بے خیالی میں بایاں بھی نکال سکتے ہیں، لیکن نکلتے ہوئے صرف اتنا دل میں خیال کر لیں کہ سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، اللہ اللہ، اتنا سا خیال کر کے بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے تو یہ بھی ثواب بن جائے گا، اس کی بھی عبادت والا اجر مل جائے گا، اللہ اللہ، کیونکہ نبی کی سنت پہ عمل کریں گے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا یہی تو عبادت ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے کسی بھی انداز میں، جس انداز میں بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ میں یہاں پر ذکر کیا کرتا ہوں مولانا عبدالحمید وٹو رحمہ اللہ کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے لقال محسن، تیرے ابو سے میں نے پڑھ کے بھی سیکھا ہے اور ان کو دیکھ کے بھی سیکھا ہے، ان کو دیکھ کے بھی سیکھا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی وضاحت انہوں نے کی کہ دیکھ کے اس طرح میں نے سیکھا ہے کہ ایک دن میں اور قاضی صاحب ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضرت قاضی صاحب نے پہلے بایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد سے باہر نکالا ہے، لیکن سیدھا جوتے کے اندر نہیں ڈال دیا، سیدھا جوتے کے اندر نہیں ڈال دیا، بلکہ بائیں جوتے کے اوپر رکھ لیا، اور پھر دایاں پاؤں نکالا اور وہ جوتے کے اندر ڈالا۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایک طرف یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکالا جائے، اور جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کیا جائے۔ تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ ان دونوں سنتوں پر کیسے عمل ہوگا، اللہ اللہ۔ تو میں نے ان کو دیکھ کے بھی سیکھا ہے۔ تو مومن کا تو جوتا پہننا بھی عبادت بن جاتا ہے، اللہ اللہ۔ پھر آپ نے راستے میں جانا ہے، بے خیالی میں بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، لیکن اتنا سا خیال کرتے ہوئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ راستے میں دائیں دائیں چلنا ہے۔ پیدل لوگ راستے میں دائیں چلیں، بے شک راستہ کھلا ہے، بے شک تنگ ہے، آپ ذرا تھوڑا دائیں دائیں ہو کے چلیں، ایک ایک قدم جو ہے وہ ثواب بنتا جائے گا، عبادت بنتا جائے گا، کیونکہ محبوب کی سنت کے مطابق چل رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو ایک ایک قدم جو ہے وہ عبادت کا درجہ پاتا جائے گا۔ تو مومن کا ہر لمحہ عبادت ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں یمن کی طرف بھیجے گئے تھے، یمن کے دو الگ الگ حصوں کی طرف گورنر بنا کے بھیجے گئے، لیکن آپس میں ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے اپنے معمولات کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو معاذ ابن جبل میں سے راوی کہتا ہے مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ بات کس نے کی ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ میں رات کو کچھ وقت قرآن حکیم کی تلاوت اور نوافل میں بھی گزارتا ہوں اور باقی وقت میں سو کے بھی گزارتا ہوں، لیکن مجھے اپنے سو کر جو گزارا ہوا وقت ہے نا اس پر بھی اسی ثواب کی امید ہے کہ جس ثواب کی امید مجھے نوافل میں گزارے ہوئے وقت پر ہے۔ کیونکہ جب میں سوتا ہوں نا تو یہ نیت کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد صبح ادا کرنے ہیں، اگر نیند پوری ہوگی تو صحیح ادا کر پاؤں گا، اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ تو یہ نیت کر کے سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اللہ اللہ نیت۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کروٹ دائیں کر لیتا ہوں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اللہ اللہ۔ چہرہ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو مومن کا تو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا،
کہ اے میرے مخاطب، اے مخاطب، تو ان کو جب بھی دیکھے گا نا اللہ کی بندگی میں دیکھے گا، رکوع کرتے دیکھے گا، سجدے کرتے دیکھے گا، اور یہ جو رکوع و سجود ہے نا ان کے، یہ جو ان کی عبادتیں ہیں نا، یہ کوئی عام لوگوں کی عبادتیں نہیں ہیں، یہ نبی کے یاروں کی عبادتیں ہیں، یہ نبی کے صحابہ کی باتیں ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کی نیت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اللہ جاری کر رہے ہیں ان کی نیت کے سرٹیفکیٹ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ریاکاریاں ان سے دور ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور قیامت والے دن ان کا منظر یہ ہوگا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سجود کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔